بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیز دوستو بزرگو، آج رمضان کا آخری دن ہے۔ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی عبادات کو ختم نہیں کرنا، عبادات کو جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو تو مسجدیں خالی ہو جائیں، قرآن بند ہو جائیں، مسلمان مسجدوں میں آنا جو ہے بند کر دیں، مسجدیں وہی ویران چند نمازی، ایسا نہ ہو بھائی۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق سے ہم اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہ نماز کا جو فرض ہے یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی نماز رمضان میں جو ہے فرض ہے، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرض تو فرض ہے، پورا سال ہی فرض ہے، پورا سال ہی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، استقامت اللہ سے مانگیں، یا اللہ تو نے ہی رمضان میں مجھے نماز پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق دی، اب مجھے ایسی توفیق دے دے کہ میں سارا سال ہی نماز پڑھتا رہوں۔ جیسے اب رمضان میں نمازیں جو ہے نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ کتنی زیادہ ہے کہ وہاں آخر تک ابھی نمازی پہنچ چکے ہیں، اوپر تک نمازی جائیں گے جو ہے فجر میں۔ ہماری ایسی ترتیب بنے کہ سارا سال ہم اسی طرح نمازیوں سے مسجد بھری رہے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں آ جائیں گی۔ تو ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 20 رکعات جو فرض ہیں یہ سارا سال فرض ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں فرض ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، یا اللہ اب تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اب دیے رکھنا، اس کی کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں، ایسا نہ ہو شیطان قید سے آزاد ہو تو وہ ہمیں بہکا کے جو ہے مسجد سے دور کر دے، ایسا نہ ہو۔ ہم بلکہ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ موت تک فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، کبھی فرض رہ جائے تو اس کی قضا ہے، اگر روزہ رہ گیا اس کی قضا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذمے اللہ کا کوئی فرض باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح بھائیو، آج رمضان کا آخری دن ہے تو ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے، کیا میرا رمضان ویسے ہی گزر گیا جیسا گزرنا چاہیے تھا، یا اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی؟ اگر آپ نے بہترین رمضان گزارا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس پر توبہ استغفار کریں، اور یہ سوچیں کہ کیا میں پکا نمازی بن چکا ہوں، میں قرآن سے میرا تعلق جڑ چکا ہے کہ نہیں۔ تو اگر یہ اعمال ہمارے اندر آ گئے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ابھی بھی ہم پکے نمازی نہیں بنے، رمضان کا جو مقصد تقویٰ تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، اور ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہمارے اندر ابھی تقویٰ نہیں آیا تو رمضان سے جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، یہ اللہ سے مانگے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن رمضان کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رمضان قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ آج ہمیں اللہ کی سے امید بھی ہو نجات کی، اور ہمیں خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کی آج فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ ہمارا رمضان صحیح گزرا ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو بھائی رمضان چلا جائے ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، تقویٰ آنا چاہیے، اعمال کے ہم پابند بن جائیں۔ اور میں عرض کیا تھا آج کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے، اس میں بھی ہم کچھ دیر عبادت کریں۔ آج کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جو ان راتوں میں عبادت کر لے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے لیلۃ الجائزہ، آج کی جو رات ہوگی تو اس کی بھی ہم کوشش کریں۔ اور آخری کام جو عید سے پہلے پہلے ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک کسی بھائی نے ادا نہیں کیا اور صدقہ فطر اس پر بنتا ہے تو وہ ضرور
عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث، فرمایا صدقہ فطر کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ جو تمہارے رمضان میں روزوں میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس کے بعد جو ہے جیسے عمرہ کریں، حج کریں، اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ کرنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے، تاکہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہمارے روزوں میں یقیناً روزہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہماری کان اور زبان، ہاتھ پاؤں، آنکھیں کوئی غلط بالکل نہ دیکھتے، یہ بھی خالی کھانے پینے کا روزہ نہیں تھا۔ تو ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے روزوں میں، تو اللہ اس صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے اس کمی کو دور فرما دیں گے، اور ہمارا روزے پورے کے پورے صحیح طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جس پر صدقہ فطر ہے وہ ادا کی مقدار مسائل تو تفصیل سے بتا دیے تھے، کم از کم صدقہ فطر کی جو مقدار ہے 300 روپے جو ہے آپ ادا کر دیں، یا 280 بھی، 270 بھی بعضوں نے کہا ہے، لیکن احتیاطاً آپ فی کس جو ہے 300 روپے ادا کر دیں۔ یہ اپنا ادا کرنا ہے اور اپنے نابالغ اولاد جو ہے ان کا ادا کرنا یہ آپ کے ذمے ہے، اور عید سے پہلے پہلے کوشش کریں یہ ادا کریں۔ اور اسی طرح عید کی کچھ سنتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن جو مسنون اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ فجر کے بعد غسل کرنا، کہ جیسے ہی عید کا دن آئے تو آدمی غسل کرے، اس کے بعد مسواک کرے، اور اسی طرح جو ہے اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہوں وہ اچھے کپڑے جو ہے زیب تن کر لے۔ نئے کپڑے پہننا یہ مسنون نہیں ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ میرے پاس ضرور ہی نئے کپڑے ہوں، اگر نئے کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی سنت ادا ہوگی، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے، جو موجود کپڑے ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر لباس ہے وہ پہن لے۔ اسی طرح جو ہے خوشبو لگانا عید کے دن یہ سنت ہے، اور اسی طرح اپنے دوست احباب سے، ساتھیوں سے ملنا، ایک دوسرے کو جو ہے عید کی خوشیوں کی مبارکباد دے دینا، یہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، اس کو لازم بھی نہ سمجھیں کہ ہم نے ضرور عید مبارک دینا ہے، گلے ملنا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ مل لیتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپس میں مصافحہ کیا کرو، معانقہ کیا کرو، اس سے ویسے ہی ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، جب بھی وہ اس سے مصافحہ کرتا ہے دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ دین کے لیے ملے یا دین کی نسبت سے یا گشت میں ملے گا تو ثواب ملے گا، یہ ویسے ہی ہے، جب بھی آپ کسی مسلمان سے مصافحہ کریں گے، ملیں گے، اللہ اس پر آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اپنے عزیز و اقارب سے یہ خوشی کا موقع ہے، کوشش کریں ہر ایک کو ہم خوشیاں جو ہے خود بھی منائیں، اوروں کو بھی اپنی خوشیوں میں ہم شامل کریں، کہ ہم خوشیاں بانٹیں بھی۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ جا کے اس کو گلے لگا لیں، معافی مانگ لیں، کوئی کمی کوتاہی ہوئی کسی سے تو جو ہے ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دیں اس موقع پر۔ حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، آپس میں جو ہے ہدیے دیا کرو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کو۔ آپ کے پاس کوئی کام والے ہیں، ملازمین ہیں، کوئی آپ کے گھر میں کمزور ہیں، آپ کے علاقے میں آپ جانتے ہیں، ان کو ہدیہ دے دیں، عیدی کے نام پہ ان کو دے دیں، تو یہ جو ہے اچھا طریقہ ہے، سنت ہے، سنت سمجھ کے دیں، اس سے جو ہے یعنی ہمارے رزق میں برکت آئے گی، اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ کوئی بھی غریب ہے آپ کی گلی میں، کوئی بھی جاننے والا ہے، آپ ہدیے کی نیت سے، عیدی کی نیت سے ان کا جو ہے اکرام کریں، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، اور عید الفطر کے دن مسنون یہ ہے کہ آدمی جب عید پڑھنے آئے تو گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کے آئے، کوئی بھی آپ کے گھر میں میٹھی چیز میسر ہے وہ آپ کھا کے آئیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے جو ہے چھوارے یا کھجور اس وقت جو ہے مدینہ میں آسانی سے میسر ہوتی تھی، تو آپ طاق عدد میں جو ہے کھجوریں کھا کر آتے تھے۔ اسی طرح ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، یعنی راستہ بدل لینا اگر آسانی ہو، اور کوئی آپ دو راستے جاتے ہیں تو اس طرح کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح تکبیرات کہتے ہوئے آنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، واپس جائیں
تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ یہ اللہ کی جو ہے بڑائی ہے، کبریائی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی روزے رکھنے کی، اعمال کرنے کی۔ اس پر جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں عیدگاہ جو ہے جہاں عید کی نماز آپ پڑھیں گے وہاں جلدی پہنچیں، یہ بھی مسنون ہے۔ اور عید والے دن نہ عید جو ہے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے ہیں، نہ عید کے بعد نفل پڑھنے ہیں۔ بس اپنے فجر پڑھیں، فجر کے بعد فوراً گھر چلیں، اس کے بعد جو ہے اپنے عید کی تیاری کریں۔ عید کی تیاری کر کے جلدی مسجد میں آ جائیں، وہاں بیٹھ کے ذکر کریں۔ اس کے بعد عید پڑھ لی تو یہاں نفل نہیں ہے، پھر آپ واپس لوٹ جائیں، ساتھیوں سے ملیں، آپس میں اپنے عزیز و اقارب میں۔ یہ اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے، انعام کا دن ہے، منائیں۔ ہاں اپنے گھر میں جا کے کوئی آدمی نفل وغیرہ پڑھنا چاہے تو نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری آخری گزارش اعتکاف کرنے والوں سے، ماشاءاللہ ہماری مسجد میں کافی ساتھی اعتکاف بیٹھے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بیٹھ کے اور ایک جو سنت تھی ہم سب کی طرف سے ادا ہو گئی، اور اس دفعہ ماشاءاللہ دو اعتکاف میں بیٹھے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کئی دفعہ رات کو بھی چکر لگایا، دیر ماشاءاللہ تو سب کو دیکھا ماشاءاللہ اٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی آپس میں بے تکلف ہی نہیں تھے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی ساتھی یہاں اعتکاف میں بیٹھے کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بڑا موبائل کسی کے پاس نہیں تھا۔ بس ضرورت کے لیے انہوں نے ایک موبائل رکھا، وہ بھی چھوٹا موبائل تھا کہ کسی کی سحری افطاری لیٹ ہو جاتی تو اس سے فون کر، ورنہ کسی کے پاس موبائل۔ تو اس دفعہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان اعتکاف والوں سے کہ یہ سارے ماشاءاللہ ان میں کوئی بے تکلف ہی نہیں ہوا، آپس میں سب بیٹھ کر اعمال کرتے رہے، اکثر راتوں کو یہ جو ہے جاگتے رہے۔ اللہ ان کی بھی عبادات کو قبول فرمائے۔ اب آخری وقت میں نا شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ عبادات کو ضائع کروا دے۔ آپس میں پیار محبت سے مسجد سے جائیں جتنے بھی اعتکاف والے ہیں، اور آخری وقت میں کوشش کریں انشاءاللہ میں مغرب کوشش کروں گا یہیں پڑھوں گا ورنہ پڑھ کے آؤں گا، تو مشترکہ ہماری ایک اجتماعی دعا ہو، اجتماعی دعا کر کے جب ہم مسجد سے جائیں تو خوشی سے نہ جائیں کہ ہم بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، پھولے نہ سمائیں بلکہ عاجزی سے جائیں، اور مسجد سے خوشی سے نہ جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم قید تھے آزاد ہو گئے، بلکہ آنکھوں میں ہمارے آنسو ہوں، دل میں مغمون ہو کہ ہم مسجد اللہ کے گھر سب سے بہترین جگہ تھی، وہاں سے ہم جا رہے ہیں۔ اور جو ہے پھول وغیرہ زیادہ کوئی تصویر وغیرہ بنانا اس کی ضرورت نہیں ہے، شیطان آپ کی عبادات ضائع نہ کر دے، ریاکاری نہ آئے، ہم دوسروں کو بتائیں نہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے عمل کیا تھا، اب خاموشی سے اللہ کے اپنے گھر والوں سے ملیں، اور جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ